وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 275 جو کہ ربا کے بارے میں ہے، سود کے بارے میں، اور بہت واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سود کی حرمت پر۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس کو شیطان نے ہاتھ لگا کر پاگل بنا دیا ہو۔ اور آگے اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ ان کی حالت اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ وہ کہتے ہیں، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، مانند سود کے ہے۔ یعنی ان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے کہ وہ سود کے حرام ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض کیا ہے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ حلال کر دیا اللہ نے، البیع، تجارت کو، وَحَرَّمَ الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ یعنی ان کا اعتراض کیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیوں کہا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔ یعنی کہ وہ ان کا اعتراض اللہ کے اس حکم پر ہے، اور بہت سارے لوگ قرآن پاک کے بہت سارے احکامات پر اعتراض اٹھاتے ہیں، کیونکہ جس نے بات نہ ماننی ہو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور نکالتا ہے۔ حالانکہ کسی چیز کے حرام ہونے پر یہی دلیل کافی ہو جانی چاہیے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں حرام کہہ دیا ہے۔ ہم انسان کی عقلی دلیل، عقل، بہانے اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن میں واضح اس کا حکم ہے، اور تقریباً 7 مقامات پر قرآن کے سود کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 40 کے قریب احادیث ہیں جس میں سود کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جس نے بات نہ ماننی ہونا، اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنا ہے۔ اب وہ اعتراض بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اعتراض کیا ہے کہ تجارت اور سود ایک ہی جیسے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ ان میں بڑا واضح فرق ہے۔ تجارت جو کہ آپ کو پتہ ہے حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک جگہ سے مال اٹھاتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں، مال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے رسک کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ مال آگے سیل آؤٹ ہو یا نہ ہو۔ یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے تجارت میں۔ آپ نے مال لیا ایک جگہ سے، اس کو دوسری کسی جگہ پر جا کر آپ اس کو سیل کرتے ہیں، اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے انسان ایک تو اپنی محنت لگا رہا ہے، پھر رسک لے رہا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو پروفٹ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا مال نہ سیل ہو تو پھر اس کو نقصان ہو جائے۔ جبکہ سود میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سود کی ہم نے ڈیفینیشنز بہت اچھے طریقے کے ساتھ پڑھی۔ سود میں بغیر کسی محنت کے ایک بندہ مسلسل منافع کما رہا ہوتا ہے، فکس پروفٹ ہوتا ہے جو اس کو ملتا جا رہا ہے، اس کا کچھ نہیں لگ رہا، اس کو فکس پروفٹ ملتا جا رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو سود دے رہا ہے بیچارہ وہ قرضے کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تجارت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تجارت اور سود میں بہت فرق ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو سرسری سا اس کا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تجارت اور سود میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کیا کرتے ہیں، اور بے بنیاد ان کا اعتراض ہے کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَمَنْ جَاءَهُ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس، مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، نصیحت اس کے رب کی طرف سے، یعنی جس کو نصیحت پہنچ گئی، جس نے پڑھ لیا، سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، فَانْتَهَا، پھر وہ رک گیا اس چیز سے، سود کھاتا تھا، سود کا کام کرتا تھا، مگر نصیحت آ جانے کے بعد وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے ہے جو وہ کر گزرا۔ یعنی جو کچھ بھی اس نے پاسٹ میں سود کے حوالے سے کام کیا، اب اس کا معاملہ آخرت تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پچھلا سارا اس کا معاف ہو گیا، جب اس کو نصیحت ملی اور وہ رک گیا تو پچھلا سارا اس کا معاف ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اس کا معاملہ آخرت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ الی اللہ، طرف اللہ کے، اللہ تعالیٰ اب اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو اس نے کھا لیا تھا
اس کے بارے میں اس کی معافی ہوگی یا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ نے فوراً اس کی توبہ بھی نہیں لکھی ہے، اس کا معاملہ آخرت تک ملتوی کر دیا گیا۔ ومن عادہ، اور جو کوئی ارادہ کرے، یعنی پھر بھی نصیحت نہ پکڑے، پھر بھی ارادہ کرے اس کا سود کھانے کا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس نصیحت پہنچ چکی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، تو اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو سزا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ نصیحت آ جانے کے بعد بھی وہ اعتراض کرتے رہے اور بہانے تلاش کرتے رہے اللہ کا حکم نہ ماننے کے، تو ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ ایسے ہی لوگوں سے جہنم پھر بھری جائے گی جن کے پاس نصیحت بھی پہنچی، ان کو معلوم بھی ہے، واضح قرآن میں اس کے بارے میں، حرمت کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ اعتراض کریں یا کوئی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔